بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہیں۔ سعودی عرب اور ایران ایک اور انٹرنیشنل لیول پر بہت ہی امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی عمران خان کو ایک اور شکست فاش ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ عابد شیر علی نے فیصل واؤڈا کی کتے والی کر کے رکھ دی۔ یہ میں ویسے انتہائی معذرت کے ساتھ یہی الفاظ استعمال کرنے کے لیے مجبور ہوں، اس کی میں وجہ بھی بتاؤں گا کہ یہ الفاظ میں نے ویسے کہا جا سکتا تھا کہ مٹی پلید کر دی، ویسے کہا جا سکتا تھا ستیہ ناس کر دیا، لیکن ایک دفعہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عابد شیر علی نے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے فیصل واؤڈا کی کتے والی کر دی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ ہے کوئی، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کیجئے، جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہو اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، آپ کو پوچھنا نہ پڑے۔ ہمارے واٹر پروجیکٹس لگ رہے ہیں بھائی، ان علاقوں میں لگ رہے ہیں جہاں پینے کے لیے پانی کوئی نہیں، ان علاقوں میں ان مساجد کے سامنے لگ رہے ہیں جہاں لوگ جوڑوں والا پانی پی رہے ہیں، جوڑوں والے پانی سے وضو بنا رہے ہیں، جوڑوں والے پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جوڑوں والے پانی سے ان کے بچے پیتے ہیں، ان کو پھوڑے نکلتے ہیں۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ تو ہو کہ یہ صدقہ جاریہ کا ثواب کیسے ہے۔ آپ ویسے ہی کسی کو ایسے علاقے میں پانی پلا دیں کہ جہاں پانی کی فراوانی ہو، آپ کسی سے پوچھ لیجئے، بلکہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا کتنا ثواب ہے، پانی کا پلانا بذات خود کتنا۔ اور اگر ایسا علاقہ ہو کہ جہاں جوڑوں والا پانی لوگ پینے پہ مجبور ہوں، اور پھر یہ ہے کہ وہاں اب جوہر بھی سوکھ رہے ہیں، بارشیں نہیں ہوئیں، آپ ایسے علاقوں میں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ لگائیے، اپنے بچوں کی خیر و برکت اور ترقی کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگائیے۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں یہی فیصل واؤڈا اور عابد شیر علی، ہمارے دوست ہیں جناب۔ ان کے پروگرام میں کامران شاہد صاحب، ان کے پروگرام میں، ویسے کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں اکثر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں یہ فیصل واؤڈا صاحب نے سیاست دانوں کو، پارلیمنٹیرینز کو، موجودہ حکومت کو بدبودار لاشیں کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ اور ان کو ظاہر ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کے پیٹ کی مروڑ بتا بھی دی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو پیٹ کی مروڑ ہے ان کی صرف اس لیے ہے کہ ان کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا، ان کو کوئی کابینہ میں نہیں لے رہا، اس لیے جو ہے نا یہاں پہ یہ صورتحال ہے۔ اور آئیے میں آپ کو سنواتا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا بدبودار لاشیں، جب اس نے پارلیمنٹیرینز کو بدبودار لاشیں کہا، تو پھر اس کے بعد عابد شیر علی نے جو ان کو گھما گھما کے اور ان کو گیلے جوتے مارے اور ان کی کتے والی کر کے رکھ دی، اس کا میں پھر بتاؤں گا میں پھر کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے بارے میں میرے ویورز یہ گواہ ہیں کہ میں بہت محتاط انداز میں الفاظ استعمال کرتا ہوں، میں غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہیں کرتا، میں بلو دا بیلٹ نہیں جاتا۔ آج جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں کہ عابد شیر علی نے فیصل واؤڈا کی کتے والی کر کے رکھ دی۔ یہ ذرا سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں میں نے کیوں کہا ہے۔ یہ لیجئے۔ آپ کیسے جمہوریت کے لوگوں کو لاشیں کہہ سکتے ہیں؟ آپ کی زبان نہیں لرزتی؟ کیا آپ نے قائد اعظم کو بھی لاش کہہ دیا؟ کیا آپ نے لیاقت علی خان کو بھی لاش کہہ دیا؟ کیا آپ نے محترمہ فاطمہ جناح کو بھی لاش کہہ دیا؟ آپ کی زبان بالکل نہیں کانپی؟ وہ درندے جنہوں نے جمہوریت پہ شب خون مارا، آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ آپ ان کو لاشیں نہیں کہہ سکتے؟ جنہوں نے ہر دم پاکستان کا بیڑا گرک کیا، کہ آپ کی جرأت ہے اتنی کہ آپ ان لوگوں کو للکاریں؟ 8 سال جنرل مشرف رہا، 10 سال یہاں پہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت رہی، 42 سال ان لوگوں کی حکومت رہی، آپ کی زبان نہیں لڑکھڑاتی ان کے خلاف بات کرنے کی؟ ہم جیسے لوگوں کو لاشیں کہتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، اب جلا وطنیاں کاٹی، کہیں میں سے کسی شخص نے جلا وطنی کاٹی؟ آپ ڈرتے ہیں، ڈرپوک لوگ ہیں آپ لوگ، آپ نہیں کبھی بھی بات کر سکتے، آپ کی زبان بندشیں کی گئی، آپ کے چینلوں کو بین کر دیا گیا، آپ بات کریں گے میرے ساتھ؟ آپ ہمیں لاشیں نہیں کہہ سکتے۔ آپ سب سے بڑی لاشیں ہیں جنہوں نے جمہوریت کے اوپر گالی دی، جنہوں نے جمہوریت کو گرانے کے لیے آپ سارے اپنے ٹی وی کے اوپر آپ لوگ ہمیں گالی دیں گے، گالی کی زبان میں آپ سے بات کریں گے۔ آپ ہمیں لاشیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کر ہم قربانیاں دیتے ہیں، ہم پاکستان کے لوگوں کی ووٹ سے منتخب ہو کر آتے ہیں۔ نواز شریف ہمیشہ ووٹ سے منتخب ہو کر آیا، سازشیں آپ لوگ کرتے ہیں۔ آپ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر، آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے اداکار بنتے ہیں ان جمہوری چیمپئنوں کے، جنہیں باجوہ کے آپ اداکار بنے، آپ جنہیں فیض حمید کے اداکار بنے، آپ ان جمہوریت جو شب خون مارا ان کے اداکار بنے۔ مہربانی کر کے آپ کبھی زندگی میں ہمیں لاشیں نہ کہیے گا، ہم لاشیں اٹھانے والے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ رفت آئے ایک جمہوری حکومت کی اور ایک آرم فورسز کی، جو مل کر پاکستان کو، جو انہی لوگوں کی وجہ سے، جنہیں باجوہ کی وجہ سے، فیض حمید کی وجہ سے ملک اس دلدل میں پھنسا، ان کی وجہ سے اب نکالنے آئے ہیں۔ آپ شہباز شریف کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کو خدا کا خوف کریں، اپنی زبان کے اوپر ذرا اچھی الفاظ
آپ کی بات نہیں کاٹی. مجھے دکھ ہوا کہ آپ ہمیں لاشیں کہتے ہیں, بدبودار لاشیں کہتے ہیں. آپ نے بہت زیادتی کی ہے. آپ کو یہ زبان زیب نہیں دیتی. آپ کرٹیسائز کریں, آپ لیکن اخلاقیات کی حد میں رہ کے کرٹیسائز کریں. یہ کون سی بات ہے یار؟ آپ نے ان کو لاشیں نہیں کہا جنہوں نے جمہوریت کو چلتے چلتے گرا کے پاکستان کو دلدل میں پھینک دیا. آپ ان کو بھی گالیاں دے رہے ہیں ماضی میں. جنرل باجوہ کو بھی برا کہہ رہے ہیں, آپ جنرل فیض امین کو بھی برا کہہ رہے ہیں, آپ سب کو برا کہہ رہے ہیں. تو یار بدبودار لاشیں ہم ہی رہ گئی ہیں گالیاں کھانے کے لیے. آپ میٹھا میٹھا ہپا کڑوا کڑوا ٹھوٹو خدا کے لیے نہیں. آپ ایک سیکنڈ میری بات سنیں گے, ایسے نہیں ہوگا. آپ گالی نہ دیں جمہوریت کو. جمہوری لوگوں کو ہاں 5 انگلیاں ایسی نہیں ہوتی. کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہر ادارے میں ہر جگہ میں بیٹھے ہوئے اچھے لوگ ہیں, برے لوگ ہیں. آپ نے جس طرح ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی برتی, ہم نے تو ہر چیز کو سیکریفائس کیا, کبھی لب کشائی نہیں کی. تو یہی وقت ہے جو نواز شریف صاحب بھی ہر چیز ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت دلدل سے نکالیں. جی آپ نے سن لیا. عابد شیر علی نے جس طرح سے اس کی کتے والی کی, میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کی وجہ ہے انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم بدبودار لاشیں نہیں ہیں, بلکہ بدبودار لاشیں تو وہ ہیں جو جنرل باجوہ ہیں, جو جنرل فیض ہیں, جو باقی آپ بے شک پیچھے چلے جائیں تو جو باقی جس نے جمہوریت پہ شب خون مارا, بدبودار لاشیں وہ ہیں. پھر بدبودار لاشیں دوسری وہ ہیں کہ جنہوں نے جمہوریت پہ شب خون مارنے والوں کا ساتھ دیا, ٹھیک ہے. اور جنرل فیض, جنرل باجوہ اور ان لوگوں نے جس طریقے سے جمہوریت پر شب خون مارا اور جنہوں نے ساتھ دیا, ساتھ بہت ساروں نے پیچھے بھی دیا تھا, لیکن بہت ساروں نے پھر معافی بھی مانگ لی. یہ روز ہی ٹی وی پہ بیٹھ کے جب سے یہ حکومت آئی 16 مہینے سے لے کر اس سے آنورڈ اس طرح کے کچھ لوگ بکواسیات کرتے ہیں. اس طرح کے کچھ بدبودار لوگ بہت ساری غیر پارلیمانی گفتگو کرتے ہیں جمہوریت کے خلاف, اور یہ خود ساختہ ترجمان بنتے ہیں. مجھے پتہ ہے یہ جو خود ساختہ ترجمانی ہے نا, بالکل جناب ایسے لوگوں کا یہی علاج ہے جو علاج عابد شیر علی صاحب نے کیا ہے. ورانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, باقی لوگ وہ بھیگی بلی بن کے اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے, کیا مجبوری ہے؟ بالکل ایسے ہی لتر گھما گھما کے جو مارے ہیں نا عابد شیر علی نے, ایسے لوگوں کا یہی علاج ہے جو خود ساختہ ترجمان بن کے اسٹیبلشمنٹ کے اور وہ خود اسٹیبلشمنٹ اور بڑا گھر ان کو گھاس ہی نہیں ڈالتے. یہ کبھی ایسے لوگ, یہ پی ٹی آئی میں بھی تھے ایسے لوگ, تو خود پی ٹی آئی کہتی یہ ہمارا بندہ نہیں ہے, یہ ان کا بندہ ہے. اور اس وقت بھی جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے یہ خود بوٹ لے کے آ گیا تھا. آپ کو پتہ ہے کاشف عباسی کے پروگرام میں یہ خود بوٹ چاٹی آدمی ہے. مجھے پتہ ہے کہ جس طریقے سے یہ پروگرامز میں جاتا ہے اور جس طریقے سے اس کو کس کا ترجمان کہا جاتا ہے اور کس کا بوٹ چاٹیا, اور یہ پی ٹی آئی کے زمانے میں, اور اس پہ سارے شک کرتے تھے یہی کہ یہ وہ جاسوس ہے جو ہماری محفل میں ادھر بیٹھ کے ہماری ہی جاسوسی کرتا ہے. سب سے پہلے جہاں پر وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے راستے جدا ہوئے, وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیوں ہوئے, سب سے پہلا بندہ یہی تھا جس نے راستے جدا کیے. یہ ویسے ہی اس طرح کی خود ان کی نیچر بدبودار ہے. ان کی میں نے کیوں کہا کہ اس کی کتے والی کر کے رکھ دی عابد شیر علی نے, جو جمہوریت پر شب خون مارتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوری روایات کے خلاف جاتا ہے, جو پارلیمنٹ, یہ 2 نمبر لوگ ہیں, اور یہ 2 نمبر یہاں پر سٹیزن شپ ان کے پاس تھی امریکہ کی, اور وہاں سے انہوں نے چھوڑی نہیں. فخر درانی صاحب نے اس کو ننگا کیا, پھر اس کے بعد کیس کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, پھر جناب وہی جنرل فیض اس کو بچاتا رہا. اینڈ پہ جب ان پہ زوال آیا تو ان پہ بھی زوال آیا, تو پھر جب اس کو لگا کہ یار یہ تو میں بالکل ہی ننگا ہونے لگا ہوں, تو اس نے وہ ایم این اے شپ چھوڑ کے پھر فوری طور پہ سینیٹر بن گئے جناب, جیسے بالکل پوتر ہو گئے ہوں, جیسے بالکل بڑے حاجی بن گئے ہوں. ان سے کسی نے نہیں پوچھا بھائی یہ جو آپ نے 2 نمبر کام کیا تھا تو پھر اب آپ کے سینیٹر بن گئے, تو اب آپ دودھ کے دھلے ہو گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, یہ اس طریقے کے 2 نمبر لوگ ہیں, جھوٹ بولنے والے. یہ اس وجہ سے میں نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے ایسے الفاظ کہ اس کی کتے والی ہو گئی ہے, یہ بالکل مناسب الفاظ ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو ترجمان بنتے ہیں. کچھ لوگ ترجمان بنتے ہیں غیر سیاسی لوگوں سے, بڑے گھر سے, کنٹرول ٹاور سے. رابطہ ہمارا بھی ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ رابطہ نہیں ہوتا, رابطہ ہمارا بھی ہوتا ہے, ہم بھی ملاقات کرتے ہیں, ہم بھی, لیکن نیوز کے پوائنٹ آف ویو سے.
خبریں لینے کے حوالے سے، ان کا پوائنٹ آف ویو لینے کے حوالے سے، اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ان کی ترجمانی شروع کر دیں اور خود ساختہ ترجمائی ان کے ترجمان ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ترجمانی کر رہے ہیں DGISPR یہاں پہ بیٹھ کے یہ جو ٹاؤٹ ٹائپ لوگ ہیں، میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا، لیکن یہ کہ ایک عرصے سے آپ میرے گواہ ہیں کہ میں یہی اس کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک عرصے سے ٹی وی پہ بیٹھ کے، بھائی کوئی شرافت کا تقاضا ہوتا ہے آگے بندے چپ کر جائیں تو اس سے کم از کم یہ میں کہتا ہوں کہ عابد شیر علی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، جس طریقے سے انہوں نے فیصل ووڈا کی کتے والی کر کے رکھ دی، اور اب کسی بھی پروگرام میں اگر فیصل ووڈا ہوتا ہے اس طرح کی جرت کرتا ہے، میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں، میں کسی کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں، چاہے وہ نون لیگ کے بارے میں، چاہے ایون PTI کے بارے میں، اختلاف ہزار صحیح، لیکن یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو اس طریقے سے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے غیر پارلیمانی الفاظ سے نواز دیں، یہ نہیں ہوتا، یہ بالکل یہ وہی لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا میں آپ کو ایک کلپ سنوانے لگا ہوں، وہ انہوں نے کثر نفسی سے ویسے کام لیا، ادروائز ان کو ان کا نام بھی لینا چاہیے تھا، اور بالکل وہ لیتے لیتے رک گئے، کیونکہ انہوں نے وہ ملاقاتیں کیں اور اس طریقے سے، تو وہ پھر وہ مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے ذرا کرٹسی میں پھنس گئے ہیں، اور پھنس جاتے ہیں عام طور پہ، وہ بہت ہی اس طرح سے وزادار لوگ بندے ہیں، تو یہ ذرا سنیے گا، یہی اسی نیچر کے سارے لوگ ہیں۔ یہ مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ کے لیے استعمال کر رہی ہے تاکہ بڑی PTI کی مشکلات میں کچھ کمی ہو۔ اگر یہ بل منظور ہوتا ہے تو کوئی مشکلات کم ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو اڈیالہ جیل میں؟ ذرا ایک نامناسب بات کرنا چاہتا ہوں، معاف فرمائیے مجھے تنگ نہ کرو زیادہ، میں نامناسب بات کرنا چاہتا ہوں PTI والی بھی ناراض نہ ہو، وہ میرے دوست ہیں آج کل دیکھیے PTI نے پرویز خٹک صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا، آج وہ PTI کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہے؟ PTI نے محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنایا، اب بتائیں کہ وہ PTI کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہے؟ PTI نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا، اب بتاؤ کہ وہ PTI کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہے؟ آگے میں نہیں جاتا، قیاس کنزی گلستان من باہر جی آگے میں نہیں جاتا، مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھائی آگے میں نہیں جاتا، آگے وہ جاتے تو کوئی ایک بندہ نہ بچتا، آگے وہ کہتے کہ فیصل ووڈا کو وزیر بنایا، بتائیے وہ آج PTI کے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ہیں؟ انہوں نے فلاں کو وہ وزیر بنایا، فواد چودھری کو بتائیں وہ PTI، یہ شروع ہی سے اس طرح کی ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کو مردم شناس تو ہیں نہیں، خان صاحب کو لے کے آئی اسٹیبلشمنٹ جنرل فیض، تو انہوں نے اپنے بندے رکھنے تھے، یا اب وہ اگر یہ کہتے کہ خود میں نے یہ سٹوری، آپ ٹائم لائن گواہ ہے، میں نے یہ سٹوری کی تھی کہ یہ جو پنکی پیرنی ہے، اب یہ بھی بتائیں کہ یہ عمران خان کی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی بندی ہے، لگ پتہ جائے گا۔ جنرل فیض کے اپنے بندے نے مجھے، میں حلفاً کہہ رہا ہوں، کہا تھا کہ اس کو ہم نے پلانٹ کیا ہے، اس لیے وہ اتنی کچی گولیاں نہیں کھاتے اور نہیں کھیلتے، آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے۔ سعودی عرب اور ایران میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بھائی، سعودی وزیر دفاع کی آیت اللہ خامنائی سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے شاہ سلمان کا خط پہنچایا ہے انہیں، تو اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ویسے بھی آلریڈی چائنا کے توسط سے ایک معاہدہ ہو چکا ہے، اور وہ جو مخاصمت، وہ تاریخی مخاصمت، وہ ختم ہو چکی ہے۔ ایران کے آرمی چیف جنرل محمد باقری نے ان کا استقبال کیا، انہوں نے آیت اللہ خمینی سے ملاقات کی، دونوں طرف سے بہت ہی اچھے ورڈز ایکسچینج کیے گئے، بہت ہی اچھی نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا، جو میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ انہوں نے شاہ سلمان کا خط بھی پہنچایا۔ تو بہت سے کچھ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانسپریسی تھیری والے ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب سعودی عرب اور ایران قریب آتا ہے تو بہت سوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ادھر ادھر جو بہت سے اسلام کے، پاکستان کے، سعودی عرب کے دشمن ہیں ان کو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح کی دو کنٹریز جو بہت مطلب دو پلر ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں، وہ بہت زیادہ ایک بہت ہی امپارٹنٹ اور بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ عمران خان کو ایک اور شکست فاش ہوئی ہے۔ یار یہ شکست فاش کیا ہے؟ خان صاحب نے، آپ کو معلوم ہے، کچھ عرصہ پہلے اوورسیز پاکستانی سے یہ ریکویسٹ کی تھی، بلکہ انہوں نے تو مطالبہ کیا تھا، حکم دیا تھا، انہوں نے کہا وہ تو میری جیب میں ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ان کو ریمیٹنسز نہ بھیجیں، ترسیلات زر نہ بھیجیں۔ انہوں نے پھر زیادہ بھیجنی شروع کر دی۔ اب انہوں نے کہا جی انہوں نے تو زیادہ بھیجنی شروع کر دی ہیں، تو پھر کہا کہ ہم نے خود وقاص اکرم صاحب اور باقیوں نے کہا کہ عمران خان نے تو ان کو ابھی کہا ہے، اس کا اثر 2-3 مہینے بعد نظر آئے گا۔ وہ 2-3 مہینے بعد کیا نظر آیا؟ انہوں نے ریکارڈ ریمیٹنسز مارچ میں بھیج دیں، اور وہ $4.1 بلین، اور یہ کبھی کسی مہینے میں نہیں آئیں۔ ایک ریکارڈ ریمیٹنسز وہ بھی اسی حکومت میں آئیں مئی 2024 میں، وہ $3.2 بلین، اور اب $4.1 بلین یہ ریکارڈ ہے۔ اور انہوں نے پچھلے برس 34 بلین اب کہا جا رہا ہے کہ جو اسیسمنٹ ہے جس طریقے سے جا رہے ہیں اب 38 بلین سے یہ کراس ہو جائے گا۔ تو اب مجھے آپ خود بتائیں کہ آپ نے اوورسیز پاکستانیز نے بھی آپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ وہ جو یوتھیے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ 90% یوتھیے تو ہمارے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، وہ بھی آپ کے کہنے پہ نہیں رکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی کوئی زمینی حقائق کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی حقیقتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرا بھائی باہر بیٹھا ہے، میں ادھر پاکستان میں بیٹھا ہوں، مثال کے طور پہ انہوں نے ریمیٹنسز مجھے بھیجنی ہیں، انہوں نے خان صاحب کے لیے، کسی کی ماں پاکستان میں ہے، کوئی رشتہ دار پاکستان میں ہے، کوئی دوست پاکستان میں ہے، انہوں نے وہاں سے ریمیٹنسز بھیجنی ہیں، تو وہ کیا ہے کہ وہ اسٹیٹ کے لیے، اور وہ کیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، پاکستانی دنیا کے کسی کونے میں ہوں، وہ دل کھول کے چیریٹی کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نام پر کار خیر کر رہا ہے تو وہ خیر سے خان صاحب کے اس کے لیے رکے گا یا خان صاحب کے حکم پہ رکے گا۔ اس نے ایک صدقہ جاریہ کرنا ہے، اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھیجنا۔ تو بھائی کو گراؤنڈ ریالٹیز کا بھی خیال رکھا کرو۔ آپ کو نہ گراؤنڈ ریالٹیز کا خیال ہے، نہ مردم شناسی ہے، نہ سیاست کی سمجھ بوجھ ہے، نہ کوئی معاشرت کی سمجھ بوجھ ہے، نہ کچھ ہے۔ ویسے آپ کہیں تو مجھ سے بہتر فلاں کوئی نہیں جانتا، ویسے اتنا غرور، اتنی تمکنت، اس طرح کا غرور کہ آپ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، بس جانتا ہوں تو صرف میں جانتا ہوں، میرے علاوہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ ذرا سن لیجئے کہ خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ ہر موقع پر یہی کہ وہ کہتے ہیں اس کو یورپ کو بھی میں جانتا ہوں، افغانستان کو بھی میں جانتا ہوں، وزیرستان کو بھی میں جانتا ہوں، میں فلاں کو بھی میں جانتا ہوں، یہ ایسے طریقے سے، اور آپ بیسیکلی خان صاحب کچھ ہی نہیں جانتے۔ یہ ذرا سن لیجئے یہ کیا کہنے کو یہ ہے، رونت کا انداز دیکھیں، یہ لیجئے۔ میں امریکنوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اللہ میں یورپینز کو اچھی طرح جانتا ہوں، ان سب سیاستدانوں سے میں بہتر جانتا ہوں۔ میں کیونکہ مغربی معاشرے کو جانتا ہوں، ساری دنیا میں اپنی عمر میں پھرا ہوں، ساری دنیا تقریباً دیکھ لی میں نے، اور میں دنیا کو ان سے بہتر جانتا ہوں۔ میری دنیا کے 20 سال گزرے ہیں، ساری مغربی دنیا میں میری واقفیت ہیں، دوستی ہیں، میں ان کا سسٹم جانتا ہوں، میں ان کی سائیکی جانتا ہوں، یہ ان کو جانتے نہیں ہیں۔ پاکستانیوں، میرے سے بہتر شاید کوئی بھی پاکستانی ہیں، میں ان کا سسٹم جانتا ہوں، میں ان کی سائیکی جانتا ہوں، یہ ان کو جانتے نہیں ہیں۔ پاکستانیوں، میرے سے بہتر شاید کوئی بھی پاکستان کی سیاست میں
ना अमेरिकनों को जानता है ना यूरोपियंस को जानता है जो मैं जानता हूं। कोई नहीं मेरे से बेहतर जानता। सारी दुनिया मैंने देखी है। 20 साल ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिकेट की वजह से रहा हूं। आधा साल बाहर क्रिकेट खेलता था, आधा साल पाकिस्तान में या दुनिया में। तो मैंने दुनिया देखी है। मैं वो पाकिस्तानी हूं। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर जो जानते थे और जो रिस्पेक्ट और मेरी दोस्तियां थी वो मैं पाकिस्तानी था क्रिकेट की वजह से। मैं अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, उनके पॉलिटिशियंस, उनके लोगों को जानता हूं। इंग्लैंड को तो आप इस तरह के मेरा दूसरा घर था एक वक्त, तो मैं तो जानता हूं। गरीब को मैं सबसे बेहतर समझता हूं। मेरी बड़ी जिंदगी गुजरी है वहां। मैं उनकी सोच को जानता हूं। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, सो आई नो probably more history of Uzbekistan than most people in Uzbekistan. जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, मेरे से बेहतर इनको कोई नहीं जानता। मैं कबायली इलाके और वजीरिस्तान और वाना सबको समझता हूँ। मैं वो आज पाकिस्तान का वजीर आजम हूँ जो कबायली इलाके को पूरी तरह समझता है और किसी पाकिस्तान के वजीर आजम को वो समझ नहीं थी जो मुझे अपने कबायली इलाके की समझ है। मेरे यूरोपियन से बड़े बेहतरीन ताल्लुकात थे। मैं आपको ये बताऊं कि बोरिस जॉनसन को मैं खुद जानता था, उससे मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। ये बेचारा सबको जानता है, सिर्फ अपने आप को नहीं जानता। ये सबको जानता है बेचारा, सिर्फ पिंकी पीरनी को नहीं जानता। ये रिहाम खान को नहीं जानता था, ये वो जमाइमा खान को नहीं जानता था, ये अपने साथ बैठने वालों को नहीं जानता, ये शीदे टली को नहीं जानता था, ये किसी को नहीं जानता था। ये और तो और अपने कैबिनेट के किसी मेंबर को नहीं जान सका कि जिन्होंने उसके बाद ठुडा मार के चले गए, ये उनको नहीं जानता था। ये सबको जानता है। वो उज़्बेकिस्तान में खड़े होकर कह रहा है मैं उज़्बेकिस्तान के लोगों से ज़्यादा उज़्बेकिस्तान को जानता हूँ। इससे ज़्यादा कोई चवल बज सकती है, इससे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ी हो सकती है। ये वो मैं अमेरिका को भी सबसे जानता हूँ, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी जानता हूँ। आप जानते थे, इसी वजह से तो आपने कहा रेमिटेंसेस ना भेजें, उन्होंने उसे डबल भेज दी। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कैलिबर था इस बंदे का, जिस बंदे को हमने 4 साल तक इस्टेब्लिशमेंट ने हम पे सवार करके बिठाया। आज तक वो सही चीज़ें नहीं हो रही, जो ये गड़बड़ और ये तबाही करके गया है। ये सबको जानता है। ये मैं जो है ना, मैं ये रऊनत है, ये फ़िरौनियत है। और इसी वजह से तो इफ्तिखार आरिफ ने कहा था आज वो मैं किधर है। इफ्तिखार आरिफ ने इसी वजह से कहा था कि ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? और खुदा के लहजे में बोलने वालों के साथ यही होता है जो आज इमरान खान के साथ हो रहा है। हदीस शरीफ में आता है, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हज़रत मेरी वालदा फ़ौत हो गई तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो फरमाया पानी का किसी के लिए इंतज़ाम करो, ये बेहतरीन इसाले सवाब है। तो उन्होंने इसके लिए कुएँ का इंतज़ाम किया। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। बारिशों से जमा शुदा पानी के जोहड़ शदीद तरीन गर्मी की वजह से खुश्क होने लगे। इलाका मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना और शदीद परेशानी लाहक। ये घर के लिए भर ले, हमारा घर इधर से बहुत दूर है। मैं जब स्कूल से आता हूँ फिर पानी भरता हूँ। मुजफ्फर अंकल को बोलता हूँ कि हम मीठे पानी का फिल्टर लगवा दें ताकि हमें दूर न जाना पड़े। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत मुश्किल होती है। गंदा पानी पीने से घर में बहुत अच्छा पलता पानी भरने पानी बीमारी। मुतादिद अहदीस मुबारक में है कि नेक औलाद अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया होती है। आज मोहतरमा इस्मा आमिर और मोहतरमा सैमा रियाज़ ने अपने मरहूमीन वालिदैन मोहम्मद जमील और फरीदा यासमीन के इसाले सवाब के लिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी के ज़ेर एहतमाम खुश्क साली से मुतासर एक इलाके की मस्जिद में मीठे पानी का एक बोर नस्ब करवाया, जिससे मस्जिद में आने वाले नमाजियों के साथ साथ मुल्हका आबादी भी मुस्तफ़ीद हो रही है। पाक ने बहुत बड़ी नेमत फरमाए। सबसे बड़ी नेमत नेक औलाद है। हम जो हैं अस्मा आमिर और सैमा रियाज़ के बहुत कदरदान हैं, शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने वालिदैन मरहूम के लिए जो है ना ये बोर लगवाया, मोटर दी, टैंक दिया। अल्लाह पाक उनको दुनिया आखिरत में बदला अता फरमाए, उन कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। अल्लाह पाक ऐसी नेक औलाद हर किसी को अता फरमाए, हमें भी, सब मुसलमानों को, कि जो हमारे फौत होने के मरने के बाद जो है हमारे पीछे नेक काम करते रहे। मोहम्मद जमील और फरीदा यासमीन के अल्लाह पाक जो है ना दुनिया कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, आखिरत में दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह पाक उनके जो है ना कमी को माफ़ फरमाए।
اتنے صاحب پانی کا مسئلہ ہے ایسا پانی کو لوگ کیا سے اللہ پاک انہوں کو جزائے خیر دے ظفر صاحب کو سب کو پانی سہولت رہتی ہے میل فریدہ یاسمین کو دعا کرے مطلب یہ سارے سے بہت یہ احسان کیتا ہے ایسا دعا منگسوں مسیح ہے اللہ پاک انہوں کو مطلب جزائے خیر دے ایسا نماز پڑھسوں قرآن پڑھسوں انہوں کو صدقہ جاری نہ راسی اللہ. ہم لوگوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں اسما عامر سہم ریاض کا. اللہ تعالیٰ ان کے والدین محمد جمیل اور فریدہ یاسمین کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ظفر نقوی صاحب کو بہت مشکور ہیں ہم لوگ، اس نے یہ پمپ ہمیں دیا. اتنی شدید گرمی میں ان کی ٹیم ہمارے ہاں آئی اور اس نے اتنا ویلفیئر کا کام کیا. اللہ پاک ان لوگوں تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. سارے مسجد پانی کڑا آئی ایسا گھروں وضو کر کے آنے سے صاحب کا بہت شکریہ. ہم ظفر انکل کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہاں ہم پانی بارش کا پانی استعمال کرتے ہیں وضو کے لیے، وہیں استعمال سے پینے کے لیے وہیں استعمال کرتے ہیں. ہم ظفر انکل کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم اسما عامر کا سہم ریاض کا شکریہ ادا کرتے ہیں.